الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی نشست نمبر 246 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النور کی آیت نمبر 31 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ النور کی آیت نمبر 32 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، اور اس سے پہلے جو ذکر تھا وہ مردوں اور عورتوں کے نظروں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے تعلیم بھی تھی کہ وہ اپنی زینت اور آرائش کو بھی چھپا کر رکھیں اور محارم کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور اسی سلسلے میں حضرت سیدہ میمونہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ وہ عورت جو آراستہ و پیراستہ ہو کر نامحرم مردوں میں اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہیں ہوگی۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ عورت کا غیر محرم مردوں کے سامنے آراستہ و پیراستہ ہونا، اپنی زیبائش کو دکھانا، اپنی زینت کو دکھانا، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ منع ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اپنے محارم کے سامنے وہ اپنی زینت کو دکھا سکتی ہیں۔ اب اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے، اس میں صرف کوئی واعظ نصیحت نہیں ہے کہ جی آپ کو ایک واعظ کر دیا، نصیحت کر دی، بات ختم کر دی، بلکہ یہاں پریکٹیکل ہے، یہاں مسائل کا حل پیش کیا گیا، مشکلات کا حل پیش کیا ہے کہ آخر معاشرے کو پاکیزہ کیسے رکھا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، یعنی خصوصاً جو بدکاری کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے سدباب کے لیے اسلام نے اس کا حل پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، یہ اس کا حل ہے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، مطلب ان کا بھی نکاح کر دو۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک شخص جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اب اس کو کسی کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہوا کرتی اور نہ کھانے کی کوئی طلب ہوتی ہے، نہ وہ کسی کھانے کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح نکاح کا معاملہ بھی ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کے حصار میں آنے کے بعد اس کے لیے پاکیزہ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص پیاسا ہو، بھوکا ہو، ظاہر بات ہے کہیں کھانے کی خوشبو بھی آئے گی تو اس کی طرف اس کی نظریں دوڑیں گی، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا تو اس کی طرف نظریں دوڑیں گی، بعض اوقات چھینا جھپٹی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کوئی بھوکا پیاسا ہے، ظاہر بات ہے کہ جب اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تو اس نے جا کر چھین کر کھانا ہے،
اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے وہ انسان کو بدکاری سے، برائی سے بچا لیتا ہے، لیکن جب انسان بے نکاح ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کی نظریں ہر وقت جو ہے وہ اس تلاش میں ہوتی کہ کب اس کو کوئی موقع ملے اور وہ کوئی بدکاری اور گناہ جو ہے وہ کر بیٹھے۔ لہٰذا اس کا حل اسلام نے کیا دیا کہ نکاح کر دیا کرو بے نکاح کا۔ الایاما، یہ ایمن کی جمع ہے، اور ایم کہتے ہیں اس عورت کو جو بیوہ ہو، اور اہل لغت نے جو لغت کے امام ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایم کا لفظ جو ہوتا ہے ہر مرد اور اس عورت پر بھی استعمال ہوتا ہے جو بے نکاح ہو، چاہے وہ کنواری ہو، وہ طلاق یافتہ ہو، وہ کوئی ایسا شخص ہو جو رنڈوا ہو چکا ہو، یا کوئی ایسی عورت ہو جو بیوہ ہو چکی، ان سب کے لیے حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ان سب کا نکاح کر دو۔ لیکن چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد رہے ہیں، ہمارا ان سے تعلق اور واسطہ رہا ہے، تو جو رسوم و رواج ان کے اندر ہیں، ہندوؤں کے اندر تو یہ ہے نا کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیتے ہیں، تو وہ رسمیں ہمارے ہاں بھی آ گئیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول کے اندر بھی اس کو نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بیوہ خاتون جو ہے وہ نکاح کر لے، معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ رب کائنات حکم دے رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، جو بے نکاح لوگ ہیں خصوصاً بیوہ عورت جو ہے اس کا نکاح کر دو، اس کو بے سہارا کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ یا عورتیں جو ہے وہ اس کو اپنے لیے جو ہے عیب تصور کرتی ہیں کہ جی اگر نکاح کر لیا گیا تو پھر جو ہے لوگ کیا کہیں گے اور فلاں کیا کہے گا، جبکہ اگر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، دور صحابہ کو دیکھا جائے، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ادھر کوئی عورت بیوہ ہوئی اور عدت اس کی گزری تو فوراً اس کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح فرما لیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو کوئی سہارا مل جائے اور وہ بے سہارا ہو کر نہ بیٹھے، اور اس طرح گناہوں والی زندگی سے بھی بچ جائے، گناہوں والی زندگی سے محفوظ بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ اسلامی تصور نہیں ہے کہ جی بیوہ جو ہے وہ زندگی بھر ایسے بیٹھی رہے اور وہ نکاح نہ کرے، اور نہ اس میں کوئی پاکیزگی ہے، نہ اس میں کوئی بڑائی ہے، نہ یہ کوئی بڑی چیز ہے کہ جی کوئی اس طرح بیٹھ جاتا ہے، بلکہ یہ مسلسل ایک خطرہ ہے، یہ ایک خطرہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ بھائی انسان بھوکا کتنے دن رہ سکتا ہے؟ جب انسان بھوکا نہیں رہ سکتا تو رب کائنات نے انسان کی فطرت کے اندر یہ جنسی خواہش بھی رکھی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ جب انسان اس طریقے کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ خود پاکیزہ رہتا ہے، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے۔ جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ اپنے وقت پر شادی کر لے۔ طاقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی وہ رہائش کا انتظام کر سکتا ہے بیوی کے لیے، اس کی خوراک کا انتظام کر سکتا ہے، اس کے لباس کا انتظام کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس کے پاس یہ طاقت ہے تو وہ شادی کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بڑا افسر بن جائے، اس کا کاروبار چمکنے لگ جائے، زندگی بھر بیٹھا رہے، جوانی ساری گزار دی ایسے، بڑھاپے میں جا کے شادی کر رہے۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بلوغت کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو تو نکاح کر لینا چاہیے، یہی انسان کی پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب۔ اور اگلی بات کیا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا کہ شادی کی جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا شادی کر لو۔ اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اسے چاہیے وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے. روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے. اب جو ایسا شخص ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتا دیے کہ اسے چاہیے کہ وہ نفلی روزے کثرت سے رکھے. جب انسان نفلی روزے کثرت سے رکھے گا تو اس کی جو جنسی خواہش ہے وہ کنٹرول میں رہے، وہ قابو میں رہے گی، وہ بے قابو نہیں ہوگی. وہ ایسا بھوکا پیاسا نہیں ہو جائے گا کہ وہ جھپٹ پڑے، بلکہ وہ کنٹرول میں رہے گا. تو لہٰذا پھر اس پر عمل کرو کہ جب نکاح کی طاقت نہیں ہے تو کیا کر لیا جائے، پھر کنٹرول کیا جائے، روزے رکھے جائیں، کثرت سے نفلی روزے رکھے جائیں. اور اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا کہ اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے. غلاموں کے لیے اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے من عبادکم و امائکم. عباد غلاموں کو، و امائکم اور کنیزوں کو. تو یہاں عبد کا مطلب اللہ نے کیا کیا ہے؟ غلام. عبد کا مطلب ایک بندہ بھی ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں عبداللہ، تو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عبد کی نسبت کی ہے لوگوں کے ساتھ. کیا فرمایا؟ من عبادکم، تمہارے عباد، تمہارے غلام. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عبد کی نسبت جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہو تو وہاں اس کا مطلب بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے غلام. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام. جیسے لوگ نام رکھ لیتے ہیں عبد الرسول، عبد النبی. تو اگر کسی نے نام عبد الرسول یا عبد النبی رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ رسول کا بندہ ہے یا نبی کا بندہ ہے، نہیں، بلکہ وہاں مطلب ہے رسول اللہ کا غلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. تو لہٰذا عبد النبی یا عبد الرسول کو اگر نام رکھتا ہے تو یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس عبد کی نسبت بندوں کے ساتھ کی ہے. اور عربی زبان میں عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے عرف کے اندر چونکہ عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ بندے پر ہوتا ہے، لہٰذا بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. بجائے عبد الرسول کے، عبد النبی نام رکھنے کے غلام رسول رکھ لیا جائے، غلام نبی نام رکھ لیا جائے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ لوگ جو ہیں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں یا وہ فتوے دینے لگ جائیں. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن عربی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فرمایا کہ جو نیک ہے تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے. مقصد یہی ہے کہ جو تمہاری باندیاں ہیں اور جو تمہارے غلام ہیں، تم ان میں سے جن کو دیکھتے ہو کہ وہ نکاح کو نبھا سکتے ہیں اور وہ نیک ہیں، صالح ہیں، تو ان کا بھی نکاح کر دو، کیونکہ پاکیزگی اسی میں ہے، وہ بھی نکاح کر لیں. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو، غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. اب کہتے ہیں کہ جی وہ شادی کیسے کریں، بس ہم تو فقیر ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو، غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا نکاح کرنے کا، تم نکاح کر لو. اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکاح کر لو. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ غنی کر دے گا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. جب تم اللہ کے حکم کی تعمیل اس کا حکم سمجھتے ہوئے کرو گے، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. لیکن ہم تو بیٹھے رہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے، اتنی دولت آ جائے، اتنی گاڑیاں آ جائے، اتنے کارخانے بن جائیں، اتنا فلاں ہو جائے، پھر شادی کریں گے. ارے بھائی شادی کی قابل پھر کہاں رہو گے؟ جب انسان اتنا بوڑھا ہو جائے گا، آج 40 سال میں انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ پاور و طاقت، وہ قوت نہیں رہتی ہے. اب جب وہ مرے گا تو پیچھے کیا ہوگا؟ وہ بچے تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، وہ کیا کریں گے بیچارے؟ تو لہٰذا وقت پر کیا فرمایا کہ وقت پر شادی کر لو. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہمدان ہے.
یہ حکم کسی انسان کا نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے. فرمایا کہ وہ وسعت والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ہماری خامیوں سے، ہماری خوبیوں سے، ساری چیزوں سے واقف ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت، یہاں تک کہ غنی کر دے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات کہ جس کے اندر طاقت نہیں ہے تو یعنی وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس خوراک اور پوشاک تک کی جو ہے ضرورتیں مہیا نہیں ہیں، تو فرمایا کہ وہ پھر کیا کرے، وہ پاک دامن بنا رہے یہاں تک کہ اللہ اس کو غنی کر دے. اور جیسا کہ میں نے حدیث شریف کے حوالے سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نفلی روزے کثرت سے رکھے تاکہ ضبط نفس رہے، وہ نفس پر کنٹرول رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی جو نہیں کرنے والے، جن کا نکاح نہیں ہے، ان کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بعض لوگوں کیا کہ جی متع کرتے ہیں، تو متع کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، یا کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کریں تو اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر وہ کنٹرول کریں اور روزے سے جو ہے وہ مدد لیں، روزے کثرت سے رکھیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی. اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ مکاتب کون ہوتا ہے. جو غلام جو ہوتے تھے، غلامی کا سسٹم تھا، لونڈیاں رکھی جاتی تھیں، تو اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلام یہ پیشکش کرتا کہ جی میں آپ کو اتنی رقم دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ پیشکش کرنے والا غلام جو ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں اتنی رقم دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس میں بھلائی اور خیر ہے، یہ کسی شر کی طرف جانے والا نہیں ہے، تو پھر تم مکاتبت کرو. مکاتبت کیا ہوتی تھی کہ وہ لکھ لیا جاتا تھا مقررہ وقت اور مقررہ جو بھی رقم ہوتی تھی کہ جی روزانہ مثلا یہ اتنی رقم دے گا اور اتنے عرصے کے اندر جو ہے یہ آزاد ہو جائے گا. اسلام تو ویسے ہی غلامی کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آیا. اسلام نے رفتہ رفتہ ہر چیز، یعنی ہر چیز پہ تقریباً آپ دیکھیں روزے کا کفارہ رکھا کہ غلام آزاد کر دو. غلام ویسے آزاد کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے کہ جو غلام کو آزاد کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اسی طرح زہار ہے، دیگر کئی کفارے ہیں، قسم توڑنے کا کفارہ ہے، یہ فرمایا کہ جی آزاد کر دو غلام کو. تو اسلام نے تو آزادی دی ہے. ہاں اس وقت کا چونکہ رائج قانون یہ تھا تو لہٰذا یکدم غلامی کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر یکدم ختم کر دیا جاتا تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا کہ معاشرے میں ہر طرف غلام پھیلے ہوئے تھے، لونڈیاں پھیلی ہوئی تھیں. اب ان لونڈیوں کی، ان غلاموں کی حفاظت کون کرتا؟ وہ کہاں سے کھاتے پیتے؟ کیونکہ جس کا غلام ہوتا تھا اس پر یہ ذمہ داری بھی ہوتی تھی کہ وہ اس کو کھانے پینے، اس کے پہننے کی ضروریات کو بھی پھر پورا کرے. تو یہ ایک سسٹم تھا، تو لہٰذا یکدم اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا بتدریج اسلام نے غلامی سے جو ہے چھٹکارے کی جو ہے ہمیں ترغیب دی کہ غلامی کو ختم کیا جائے. تو اس میں سے ایک طریقہ یہ کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ اس میں بھلائی اور خیر ہے تو پھر یہ ضرور کر لیا جائے معاملہ. جب وہ رقم پوری ہو جائے تو وہ بندہ آزاد ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور زر مکاتبت ادا کرنے میں مدد کرو ان کی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. دنیا کے اندر مختلف نظام ہیں، سوشلزم ہے، کہیں کوئی دوسرا نظام ہے، سیکولرزم ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ مال کو صرف اپنے پاس سکیڑ کے جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے. حتیٰ یہ کہ فرمایا کہ جس غلام کو تم آزاد کرنا چاہتے ہو اور جس نے تمہارے ساتھ مکاتبت کر لی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو تم بھی اس میں سے پیسہ اس کو دے سکتے ہو کہ اس کو دو تاکہ وہ غلامی سے چھٹکارا پالے. اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا ہے جو مصارف زکوٰۃ ہیں
مصارف زکوٰۃ میں غلام کو بھی رکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس غلام کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ پیسہ دے کر غلامی کی زندگی سے نجات پالے. غلامی کی زندگی بڑی بری زندگی ہوتی. لیکن یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس دور میں تو صرف جو ہے انسان اکیلا غلام بن جاتا تھا. اب تو ساری قوموں کو غلام بنا لیا جاتا ہے. ساری قومیں غلام بنائی ہوئی. معاشی طور پر ہمیں غلام بنا لیا جاتا ہے, سیاسی طور پر ہمیں غلام بنا لیا جاتا ہے, دیگر معاملات میں ہمیں غلام بنا لیا جاتا ہے. آپ بتائیے کہ جو بندہ یا جو ملک یا جو قوم اس طرح غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہو تو وہ اپنے آقاؤں کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی؟ وہ تو کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی. ہمارے ملک میں صرف سالانہ سود کے مد میں سود یعنی دینے کے لیے, رقم واپس کرنے کے لیے جن سے قرض لیے ہیں, اربوں ڈالرز لیے جاتے ہیں. اربوں ڈالر صرف سود کی رقم واپس کرنے کے لیے. تو پھر آزادی کہاں سے؟ ہم آزاد کہاں سے ہوئے؟ آزاد تو نہیں ہم. ہمیں تو اجتماعی طور پر غلام بنا لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں غلامی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ آتے ہیں اور وہ غلامی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں. جو ایک ادا نہیں کر سکتا تو دوسرے کو چن لیتے ہیں, دوسرا نہیں ادا کر سکتا تو تیسرے کو چن لیتے ہیں, پہلے کو لات مار دیتے ہیں. تو اس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارا ایک جرنل جو ہوتا ہے اس وقت تک مقرر نہیں ہوتا جب تک کہ امریکہ سے اپروول نہ ملے. یہ حمید گل صاحب نے خود انٹرویو میں کہا تھا باقاعدہ ٹی وی پر کہ جب تک امریکہ جو اپروول نہ دے آپ کا جرنل مقرر نہیں ہوتا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے ہم کہاں سے آزاد ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اور زر مکاتبت ادا کرنے میں مدد کرو ان کی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو مال دیا یا آپ زکوٰۃ ہی سے دینا چاہتے ہیں تو جو غلام ہے, غلام کو آزادی کے لیے اس کو آپ زکوٰۃ سے بھی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ غلامی سے چھٹکارا پالے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب جب مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ غلامی کا دور تو تھا ہی, مکہ میں بھی غلام تھے, مدینہ طیبہ میں بھی غلام باندیاں تھیں, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی دنیا کی لالچ حرص و طمع ہوتی ہے. وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں بتایا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ہے چکلے چلایا کرتے تھے, چکلے خانے ہوتے تھے, جھنڈے لگے ہوتے تھے. ان میں ایک عبداللہ ابن ابی منافق بھی تھا, منافقین کا جو سردار ہے. اس نے تقریباً 5-6 لونڈیاں اسی کام کے لیے رکھی ہوئی تھیں جو بڑی خوبصورت بھی تھیں اور جن کو وقت پر جو ہے وہ بڑے بڑے سرداروں کے سامنے پیش کر کے اپنے مطالب بھی حاصل کرتا تھا. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ان سے اسی طرح مطالب حاصل کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں تو جو لوگ ہمارے آقا بنے بیٹھے ان کے یہاں تو کوئی شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے اور ہمیں بھی اسی راہ پر لگا دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہی معاملات ہوتے ہیں. تو کچھ لونڈیاں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں اور یہ زبردستی ہم سے یہ کام کرواتا ہے. اس موقع پر یہ نازل ہوا اللہ کا حکم. کیا فرمایا؟ اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر. ان لونڈیوں کو بدکاری پر جو مجبور کیا جاتا تھا کہ روزانہ تم نے ہمیں اتنی رقم لا کر دینی ہے, اسلام نے اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ ایسی جتنی بھی رقم ہوگی وہ سب حرام ہے, وہ سب حرام ہے. تو کیا فرمایا کہ اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں حیا کو رکھا ہے. عورت کی فطرت میں حیا ہے. یہ ماحول اور معاشرہ ہوتا ہے کہ جو اس کو مجبور کر دیتا ہے کچھ گناہوں پر, ورنہ اس کی فطرت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک دامن رہے. تو ان لوڈیوں نے جب آ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی تو اللہ نے یہ حکم جاری کیا کہ مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں, تاکہ تم حاصل کرو اس بدکاری سے دنیاوی زندگی کا کچھ سامان
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں تو جائز ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور لیکن خصوصاً ایسے میں جب ایک عورت چاہتی نہیں ہے پھر بھی اس کو زبردستی اس کام پر لگا دیا جائے، اللہ نے اس سے قطعاً جو ہے روک دیا، منع فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی اس کام میں مجبور ہے تو پھر کیا حکم ہے اس کے لیے؟ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کمینہ خصلت مجبور کرتا ہے انہیں عصمت فروشی پر۔ اب اگر کوئی بدکار بدترین انسان اس کو کہیں، اگر کسی کو مجبور کر دیتا ہے، اب مجبوری علماء نے یہ لکھی ہے کہ کوئی کسی کو قتل کی دھمکی دے دیتا ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر اس سے کوئی بدکاری کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے تو عند اللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کس کو ہوگا؟ ایسا کرنے والے کو ہوگا۔ دینی فطرت، ظاہر بات ہے وہ مجبور ہے، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ جو کمینہ خصلت مجبور کرتا ہے انہیں عصمت فروشی پر، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کی لغزشوں کو بخشنے والا، ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تو رحم فرمانے والا، اللہ ان کو معاف فرما دے گا، لیکن جنہوں نے ان کو مجبور کیا ان کو دگنا سزا ملے گی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف روشن آیتیں، نیز ہم نے اتارے ہیں بعض حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، نیز اتاری ہے نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ فرماتا کہ ہم نے ساری باتوں کو کھول کھول کر روشن کر کے رکھ دیا۔ ہمارے احکامات، ہماری تعلیمات، ہماری باتیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہیں بلکہ بالکل واضح ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب اس کی نور کا ذکر ہے، اس کی روشنی کا تذکرہ ہے۔ اب نور جو ہے، نور تو خود مخلوق ہے، تو اللہ کو نور کیسے کہا جائے؟ اللہ تو خالق ہے، نور کا اطلاق اللہ پر کیسے کر سکتے ہیں؟ نور، روشنی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مخلوق ہے، تو مخلوق جو ہے وہ خالق پر ایسی چیز کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کئی بحثیں کی ہیں، لیکن کہا کہ جی یہاں نور سے مراد ہدایت ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت، یا نور سے مراد ہے منور کر دینے والا؟ تو فرمائے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاگ ہو، اس کے نور کی مثال، اس کی ہدایت کی مثال، اس کے منور کر دینے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاگ ہو۔ پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی تو چراغ جلا کرتے تھے اور اس کو تاگ میں رکھ دیا کرتے تھے، یعنی اس کی یہ سائڈ جو ہے کھلی رہتی تھی اور پیچھے کوئی تاگ ہوتی تھی اور یہاں روشنی اس کی کھل کر سامنے آتی تھی۔ تو کیا فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاگ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اس میں چراغ ہو۔ فرمایا کہ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاگ ہو، اس میں چراغ ہو۔ وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، جیسے لالٹین آپ نے دیکھی ہو تو شیشہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بتی جو ہے جل رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بتائے یہ کہ وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے،
جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے. زیتون کی بڑی فضیلت ہے حدیث میں بھی, اور زیتون کا تیل بڑی اہمیت رکھتا ہے, اس کا درخت بھی, اس کے پتے بھی بڑے فائدہ مند ہیں. تو فرمایا کہ جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پر سورج طلوع ہوتے ہوئے جو ہے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں یا سورج کی غروب ہوتے ہوئے کرنیں پڑتی ہیں, بلکہ وہ زیتون کا درخت جو بالکل سینٹر میں ہوتا اور جس پر سورج کے طلوع اور غروب دونوں وقت جو ہے سورج کی کرنیں پڑتی, تو اس کا تیل سب سے زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا, سب سے اعلیٰ تیل جو ہے وہ ہوتا تھا. تو اس کا فرمایا کہ زیتون کا درخت بھی ایسا جو نہ شرقی ہے نہ غربی, قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. تیل بھائی ایک تو وہی بات ہے کہ زیتون کا تیل ہے, سرسوں کا تیل ہے, آپ اس کو آگ لگانا چاہیں تو آگ نہیں لگے گی. لیکن ایک پیٹرول ہے, پیٹرول کو آپ کیا صرف آگ دکھانے کی صرف ضرورت ہے, وہ خود بھڑک اٹھے گا. تو کیا فرمایا اللہ نے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے, یہ نور ہی نور ہے, پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. یعنی یہاں یہ بتایا کہ یہ جسم انسانی جو ہے گویا ایک طاق ہے, یہ جسم انسانی ایک طاق ہے, اس جسم کا سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے, وہ دل ہے. جسم کا سب کچھ کیا ہے, دل ہے. تو جسم انسانی ایک طاق ہے اور اس میں جو دل ہے اسی میں انوار الہی کا چراغ روشن ہوتا ہے. انوار الہی کا چراغ کہاں روشن ہوتا ہے, اس دل کے اندر. یہ بھی گویا ایک طاق کے اندر ہے نا. اور اس دل کا تیل کیا ہے, اس دل کا تیل ہے یاد الہی, اللہ کی یاد اس کا تیل ہے. اللہ کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا, یہ چراغ روشن ہوگا. اور جب یاد میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو جہت اٹھ جاتی ہے, پھر نور ہی نور کا عالم ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے, یہد اللہ لنورہ من یشاء, پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس سے نور, اس کو اس نور سے منور کر دیتا ہے. اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو گویا یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت بالکل کھلی ہوئی ہے. جس طرح وہ چراغ جو ہوتا ہے جو ہر طرف سے نظر آتا ہے, جس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے, اسی طرح یہ جو ہدایت کا چراغ ہے, یہ نور ایمان جو ہے, یہ بالکل واضح, یہ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ایسے اندھیروں میں اپنے آپ کو پھنسا دے کہ جہاں اس کی روشنی نہ پہنچے, تو وہ ایک الگ بات ہے. بھائی ڈی ایکٹیویٹ کر دیں آپ اس آپشن کو ہی, تو پھر تو ایکٹیویشن کا تو مطلب کچھ وہاں ہو ہی نہیں سکتا نا. بھائی ایکٹیویشن تو تبھی ہوگی نا جب ایکٹیو ہوگا معاملہ. وہ آپشن آپ ایکٹیو کریں گے تو روشنی آئے گی, لیکن ڈی ایکٹیویٹ ہوگا تو پھر معاملہ بند ہی رہے گا. اب یہ روشنی, یہ نور کہاں ہوتا ہے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام. یہ ان گھروں میں یہ نور ملتا ہے کہ جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا. وہ گھر کون سے ہیں, فرمایا کہ وہ مساجد ہیں, وہ مسجدیں ہیں. یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے, اور ہم مسجد کا منہ ہی نہ دیکھیں تو یہ نور کیسے حاصل ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ان گھروں میں ہوتا ہے یہ نور. یہ مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب کیا ہے اللہ کو, مسجدیں, اللہ کے گھر, جن میں بیٹھتے ہوئے ہمیں جو ہوتا ہے تکلیف ہونے لگتی ہے, ہم آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں. یہ نماز ہو, یہ سلام پھرے فوراً بھاگو جی مولوی صاحب سے چھٹکارا مل گیا. بھائی یہ اللہ کی گھر ہیں, یہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ نور وہاں سے ملتا ہے, ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیے جائیں. اب یہ ترفع رفت کا ایک مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو بہت اچھا خوبصورت بنایا جائے. اگر آپ کے گھر اچھے ہیں
تو آپ کے گھروں سے اچھا اللہ کا گھر ہونا چاہیے، یہ حکم ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس پر عمل کیا اور مسجد کو خوب جو ہے سنوارا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنوی مطلب بھی ہوتا ہے، یعنی معنوی مطلب کیا ہے اس کی رفعت کا؟ مسجدوں کا ادب و احترام کرنا۔ اس پر سب علماء متفق ہیں، تمام مذاہب متفق ہیں مسلمانوں کے، کہ مسجد کا تقدس ادب و احترام کرنا واجب ہے۔ اب مسجد میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، شور و غغا ہو رہا ہے، جس طرح ہم باہر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں ایسے مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں، جو ہنسی کھیل مذاق باہر ہو رہا ہے وہ مسجد میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے، اس سے منع فرمایا، روکا ہے۔ اور اس کا اہتمام، مسجدوں کے صفائی کا کتنا اہتمام رکھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو لہسن کھا لے، کچا لہسن یا پیاز کچا کھا لے، اس سے منہ سے بدبو آتی ہے تو وہ مسجد میں نہ آئے، اس کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا، روکا ہے۔ یا اسی طرح کوئی اور چیز آدمی ایسی کھاتا ہے جس سے بدبو آئے تو اس کو منع کیا گیا، ایسا شخص مسجد میں نہ آئے۔ یا کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس سے بدبو آتی ہے، جسم کے اندر کوئی ایسا پھوڑا نکلا ہے جس سے بدبو آتی ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی، منع کیا کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ جھوٹ فریب کے معاملات بھی نہ کیے جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کی بدبو آتی ہے۔ جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں، آپ محسوس نہیں کرتے کہ ہم تو خود صبح شام جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے جا کر بیت الخلاء میں بیٹھ جائے تو پہلے تو محسوس ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، تو ہم اس معاشرے میں رنگ گئے ہیں، وہ بدبو آتی ہے لیکن ہمیں وہ بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی، فرشتے محسوس کرتے ہیں، تو لہٰذا جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، روکا۔ تو کیا فرمایا کہ یہ وہ گھر ہیں جن کے متعلق حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کیاریوں کے پاس سے جب گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کی کیاری ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے، جنت میں نہیں بیٹھنا چاہتے، تو پھر کیا بات ہے کہ ہم مسجد سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں۔ پوچھا کہ چرنا کیا ہے؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ چر لیا کرو۔ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چرنا ہے، اس کا کھانا، اس کا طعام یہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ چرنا ہے۔ فرمایا کہ جب ان سے گزرو تو ایسا کر لیا کرو، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ان گھروں میں بیٹھتے ہیں اور ان گھروں میں بیٹھ کر صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ان سے جو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں، یہ نور میسر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔